عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے مکمل کریں ماہانہ، لوگوں کو جوڑیں ادارے سے، اور نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، شامی بچے اور بچیوں، وہاں کے عوام کی گزشتہ کئی سالوں سے جو جنگ جاری ہے یا جو جنگ تھوپی گئی ہے، یا اپنے آپ کو سپر پاور کہلائے جانے والے ممالک جس انداز میں یہاں کا لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، کئی سال بیت گئے، یہاں کے عوام، یہاں کے بچے بچیاں سکون کا سانس نہیں لے رہی ہیں۔ ایک ویڈیو اس وقت اس قدر وائرل ہو رہی ہے کہ بچی جو سوال کر رہا ہے اس شخص سے چچا چچا کہہ کر کے اپنی ساری دکھ سنا رہی ہے، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو تھامے ہوئے ہے تو اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی اس کی سہیلی آنسوؤں سے وہ سارا درد بیان کر رہی ہے۔ بھوک اور سردی کا بتاتے بتاتے ایک شامی لڑکی کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلا ڈالتے ہیں۔ اے چچا، سردی ہے، سردی اور بھوک، ہر روز ہم اسی طرح سوتے ہیں۔ جس دن سے ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک شامی لڑکی نے اپنے حالات کا درد بیان کیا۔ یہ تکلیف اسے بغیر کسی قصور کے پہنچی تھی۔ چند گھنٹوں میں اس کے الفاظ سوشل میڈیا کا چرچا بن گئی۔ ویڈیو کلپ ٹویٹر پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کلپ میں بے گھر ہونے والے کیمپوں میں سردی اور بھوک کے ساتھ رہنے والوں کی تکلیف بیان کی گئی ہے۔ اس سے بھی بدتر حالت جنگ کے ساتھ رہنے والوں کی ہے۔ اس جنگ نے کسی کو بھی اپنی بربادی کی لعنت سے محفوظ نہیں رکھا۔ اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ بیان اس کی سہیلی کر رہی تھی اور دوسری بچی آنکھوں سے سارا درد بیان کر رہی تھی۔ شام کی لڑائی کے دوران وہ بچی، جس کی عمر چند برسوں سے زیادہ نہیں تھی، اپنے آنسو روک نہیں سکی کیونکہ اس کے گالوں پر موتیوں کی طرح بکھر گئے۔ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے جو پریشانی کے ساتھ بتانے لگی کہ نقل مکانی کی لعنت کا شکار شام کا شمال کس تکلیف دہ حالات سے دوچار ہے۔ اپنی باتوں اور تکلیف میں اس نے تصدیق کی کہ وہ برسوں سے اپنے خاندان کے ساتھ ایک خیمے میں رہ رہی ہے، لکڑی کی کمی کا شکار ہے، اس لیے وہ سردی کی شدت سے اپنا اعضاء کو محسوس کیے بغیر سو جاتی ہے۔ اس نے اپنے الفاظ میں بچوں کی پوری معصومیت کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے والد جنگ میں مارے گئے اور اس وقت سے ان کا یہ حال ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ بھوک بھی ان کے پیٹ میں روز کھاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ان معصوم بچوں کے چہروں کو، ان کے آنسوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شام ہو یا یمن ہو، لیبیا ہو، یا وہ ممالک جس پر یہ سپر پاور امریکہ ہو، یا اپنے آپ کو جو اس وقت آئین کے نہ جانے کن کن جو ہے حقوق انسانی کی، حقوق نسواں کی، جانوروں کی حقوق کی، نہ جانے کس کس طرح کے، یہاں تک کہ ہجڑوں کی، اور جو لوگ اس دھرتی میں رہتے ہیں ہر اس چیز کی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور انہی کے حقوق کی بات کرنے والوں کے سامنے یہ معصوم چہرے، یہ درد بھرے چہرے، یہ آنسو بھرے چہرے ان کو نظر نہیں آتے۔ مسلم ممالک کا جب تذکرہ آتا ہے تو سارے کے سارے حقوق یہ سب کے سب ممالک بھول جاتے ہیں۔ اس کو تھوڑا آواز سے سنیں، عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ ضرور محسوس کریں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ يعني بتصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين، ما عنا حطب، وأنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا على طول حطب، كان يدفينا على طول، كنا دفيانين على زمان بابا، بس هلا كل شيء انخرب، صار بابا بمحل ونحن بمحل. طيب يا عم ونحن شو ذنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عم ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل، هو بردان
طبعا لا، شو ظلمنا احنا؟ كل الاولاد اللي عندهم امهات عطولها بيناموا دفيانين. तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व ग्रुपों में, मुस्लिम दुश्मन ताकतों की ग्रुपों में किस तरह से मुसलमानों की कत्लेआम की बातें होती हैं, इसका एक बात का अंदाज़ा इस वक्त ABVP के कुछ ग्रुपों से निकले हुए व्हाट्सएप चैट्स के इस इमेजेस से लगा सकते हैं या स्नैपशॉट से आप लगा सकते हैं। ये ABVP का ग्रुप है दिल्ली में, जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। इस ABVP के मेंबर्स किस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को उठाकर ले जाने, किडनैप करने, उनके रेप की बात कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किडनैप करके मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से जो है रेप करना है, उनके साथ शादी करना है, उनका कत्लेआम मचाना है, मुस्लिम एरियाज़ में किस तरह से जो है झगड़ों को उभारने के लिए, फ़िरक़ावारियत को उभारने के लिए क्या कुछ करना है, ये चैटिंग में पूरी तरह से सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब इसके जो है मंजर आम पर आने के बाद मुतालिका ABVP के गुंडे कहें या दहशतगर्द या अस्करियत पसंदों को गिरफ़्तार करने, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर कोई मुसलमान ख़ता करता है तो यहाँ के मीडिया घराने बाकायदा उसका नाम लेकर के जुर्म बताते हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू या अक्सरियत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली कोई गलती करता है तो वहाँ पर किसी को मैन कहा जाता है, किसी को टेकी कहा जाता है। ऐसी दो इमेजेस में इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक NDTV न्यूज़ फीड की जानिब से ट्वीट किया गया एक न्यूज़ है जिसमें लिखा गया है कि मैन किल्स वुमन कीप्स बॉडी इन ड्रम, अरेस्टेड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने अपनी बीवी को या एक खातून को कत्ल किया, फिर उसकी बॉडी एक ड्रम में रखी और वो गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बताया गया है कि आदमी कत्ल किया। इसी तरह एक और आप देख लीजिएगा, NDTV न्यूज़ फीड की ही ये तस्वीर है। इसमें कहा गया है कि टेकी स्लाइड्स मेडिकल स्टूडेंट्स थ्रोट फॉर रिफ्यूजिंग टू मैरी हिम। एक इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें जो भी है, उसने एक मेडिकल स्टूडेंट का गर्दन काट दिया सिर्फ इस वजह से कि उसने उससे शादी करने से मना किया। जबकि इन दोनों में से जिसने ख़ता की है, जुर्म किया है, पहले इसमें ऋषि है जिसने कत्ल किया और जिसका कत्ल किया गया उसका नाम धनलक्ष्मी है। दूसरे इसमें ज्ञानेश्वर नाम है मुलजिम का, और जिसका कत्ल किया गया, जिसकी गर्दन काटी गई, उसका नाम तपस्वी है। लेकिन यहाँ दोनों जानिब से नाम लेना छोड़ दिया। वजह क्या है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है मीडिया का दोगलापन। मुसलमान अगर कोई जुर्म करता है कि इसी इल्ज़ाम में फंसता है तो नाम लेकर के पूरा माहौल बनाया जाता है। उसी तरह की भयानक वारदात अंजाम दी जाती है। खौफनाक और दरिंदगी की हदें पार करने वाले जराइम अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन ये मीडिया घराने नाम तक नहीं लेते। ये कहते हुए इसको शेयर करने के अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त जो है सोशल मीडिया में कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। लगता है कि आसाम के CM बिस्वा शर्मा को मुसलमानों की तस्करे के बिना या उनकी शादी के तस्करे के बिना या उनके मसाइल को बयान करने के बिना नींद नहीं आ रही। लगातार 2-3 शादियों को लेकर के, तलव्वत को लेकर के अलग अलग तरह के उनके बयानात आ रहे हैं। लगातार पूरे आसाम को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस ये होता है कि आसाम में सिवाय मुसलमानों की शादी ब्याह और दीगर मसाइल के दूसरे मसाइल ही नहीं हैं। एक CM की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बुनियादी मसाइल पर बात करे, कबायली लोगों की बात करे, मजदूर तबका, बेरोज़गारी की बात करे, तरक्यात की बात करे। लेकिन ये जहाँ भी जा रहे हैं मुसलमानों को आड़े हाथ ले रहे हैं। अब इनका ताज़ा बयान ये आया है कि जो है मुसलमान लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता और उनको जो है घर में बंद रखा जाता है, जबकि मुसलमान 2 से 3, 3 से 4 शादियां करते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये कहते हुए जो है एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए अपने आप को जो है हीरो बनाने की कोशिश की है। और ये है आसाम की CM बिस्वा शर्मा। नाज़रीन गिरामी, आइए
بالی ووڈ کی مشہور فلم امر اکبر انتنو نے بھلے ہی مذہبی چارے کے معاملے میں ایک مثال قائم کی ہو، لیکن بہار کی دو سوتیلے بھائی جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی ماں کی موت کے فوراً بعد کئی دہائیوں پر محیط میل جول کے برعکس اس بات پر لڑ پڑے کہ ماں کو دفن کیا جائے یا اس کی ارتھی اٹھا کر شمشان میں اس کو نظر آتش کیا جائے۔ ریکھا دیوی رائے کا خاتون بن کر پیدا ہوئی تھی۔ منگل کے روز بہار کے ضلع لکھی سرائے کے گاؤں میں جب وہ مر گئی تو اس کے دو بیٹوں کے درمیان آخری رسومات کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ اس کا ایک بیٹا مسلمان ہے تو دوسرا ہندو ہے۔ رائے کا خاتون کی شادی پہلے ایک مسلمان سے ہوئی تھی اور پہلے شوہر سے اس کو ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد محفل ہے۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد رائے کا خاتون ایک ہندو پجاری سے شادی کر لی، جس کے بعد وہ ریکھا دیوی بن گئی۔ منگل کو جب اس کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا محمد محفل اپنی ماں کی آخری رسومات اسلامی طریقے سے کرنے پر اصرار کرنے لگا، جبکہ دوسرا بیٹا ببلو جھا اپنی ماں کی آخری رسومات شمشان میں انجام دینا چاہتا تھا۔ جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو وہاں پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے پہلے تو بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، تاہم اس میں ناکام رہی۔ اس کے بعد پولیس نے فیصلہ کرتے ہوئے معاملے کو حل کر دیا کہ خاتون کی سرکاری شناخت کی بنیاد پر ہی اس کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی، کیونکہ خاتون کے آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ اور دیگر دستاویزات میں اس کی شناخت ہندو کے طور پر کی گئی تھی۔ اس لیے پولیس حکام نے خاندان کو مشورہ دیا کہ اس کے چھوٹے بیٹے ببلو جھا کو آخری رسومات کی اجازت دی جائے۔ ایڈیشنل ایس پی سید عمران مسعود نے بتایا کہ چونکہ خاتون کو گاؤں میں پجاری کی بیوی ہونے کے ناطے پنڈتائن کہا جاتا تھا، اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ باور کرانے میں مدد ملی کہ اس کی زندگی کے آخری حصے میں اس کی شناخت ایک ہندو کے طور پر تھی۔ یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے، تاہم ریکھا دیوی رائے کا خاتون کے بڑے بیٹے محمد محفل کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ماں کی آخری رسومات کے بعد اسلامی روایت کے مطابق جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے معاملات بھی جو ہے ہمارے بھارت میں پیش آتے ہیں اور یہ بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ناندیڑ کے اجتماع کا، جس کا جو ہے ریکارڈ توڑ لوگوں نے 2 روزہ عمومی اجتماع میں شرکت کیے اور جو ہے اس موقع پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ادھر کووڈ کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں سے تبلیغی جماعت کی ضلعی سطح کے عمومی اجتماعات منعقد نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان سال تمام پابندیاں ختم ہونے کے بعد اب لگاتار جو ہے ریاست بھر میں مختلف ممالک میں اور مختلف جگہوں پر کئی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر جو ہے یہ ساری چیزیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ایک کڑی کے طور پر ناندیڑ ضلع کا 2 روزہ اجتماع لوہا تعلقے میں کدھار روڈ پر سینکڑوں ایکڑ اراضی پر 6 اور 7 دسمبر کو منعقد کیا اور نماز فجر اجتماع کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد اس کا اختتام بھی ہوا۔ لیکن ناندیڑ کا اجتماع اس لیے سرخیوں میں آیا کہ اس اجتماع میں 2 افراد کی موت ہوئی، اور اس موت کو ظاہر سی بات ہے کہ اجتماع میں انتقال کرنے والوں کی موت کو بڑی جو ہے خوش نصیبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناندیڑ ضلع کا 2 روزہ تبلیغی جماعت کا عمومی اجتماع سرخیوں میں اس وقت آ گیا جب جو ہے ناندیڑ کے فتح برج کے نوجوان عظیم الدین پھلاری، جن کی عمر 40 سال بتائی گئی ہے، ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ جو ہے صبح کربلا کے قبرستان میں پڑھی گئی اور وہیں پر ان کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی محمد غلام جیلانی کا بھی انتقال ہو گیا اسی ناندیڑ کی تبلیغی اجتماع میں، اور احمد نگر ناندیڑ کے ساکن بتائے جاتے ہیں۔ محمد غلام جیلانی، جن کے والد کا نام محمد اسماعیل نواب ہے، وہ اجتماع گاہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کی عمر 74 سال بتائی گئی تھی۔ اس طرح سے 2 لوگوں کی اس اجتماع میں انتقال کر جانے کی وجہ سے ناندیڑ کا یہ اجتماع اکثر اخباروں کی سرخیاں بنا رہا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور یہ خبر ہے کہ اس وقت غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا ایک بی ایس ایف کا نوجوان، اور پاکستانی رینجرز نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ابھی رپورٹ جو ہے تحقیق کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندوستان پاکستان بین الاقوامی سرحد کے قریب بارڈر سیکورٹی فورس کی بی ایس ایف جوان کو پاکستانی رینجرز نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ جوان پنجاب سیکٹر میں گشت کر رہا تھا۔ اس دوران گپرے کہرے کے باعث وہ 0 لائن نہیں دیکھ سکا اور غلطی سے پاک ہند سرحد پار کر گیا۔ حکام کا ماننا ہے کہ پاک رینجرز نے ابھی تک ہندوستانی فوجی جوان کو واپس نہیں کیا ہے۔ پاک رینجرز نے تصدیق کی ہے کہ جوان کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن وہ اسے واپس نہ کرنے پر بضد ہیں۔ واقعہ بی ایس ایف کے فیروزپور سیکٹر کا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر نوجوان کو واپس نہیں کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ہی جو انبن ہے پاکستان میں اور جو دوریاں ہیں، جس طرح کے جو حالات بنتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کو لے کر کے، اس میں مزید جو ہے تیزی آ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے گجرات میں مسلمان آبادی والے علاقوں میں بی جے پی نے قبضہ کر لیا، اور غلطی کس کی ہے اس بات کو آپ جانتے ہی ہیں۔ ریاست کی 19 اسمبلی حلقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان 19 اسمبلی حلقوں میں 17 حلقوں میں بی جے پی امیدوار بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ بی جے پی نے 182 رکن اسمبلی کے چناؤ میں ایک بھی مسلمان کو اپنا امیدوار نہیں بنایا تھا۔ آخری بار بی جے پی نے ایک مسلمان کو امیدواری دی تھی، وہ 1998 کا اسمبلی الیکشن تھا۔
مسلم اکثریت والی 19 سیٹوں میں 2 سیٹوں جمالپور کھڑیا اور وڈگام پر کانگریس کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ ان مسلم آبادی والے حلقوں میں نہ مجلس اتحاد المسلمین کو کوئی کامیابی ملی، نہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار کے حصے میں کوئی سیٹ آئی۔ نتائج کے تجزیے سے کچھ اہم باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ بیشتر حلقوں میں کئی مسلم امیدوار میدان میں تھے، ان میں بیشتر آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں تھے۔ مثال کے طور پر لمبایت اسمبلی سیٹ پر 44 امیدوار قسمت آزما رہے تھے، جن میں 36 مسلمان تھے۔ یہاں سے بی جے پی کی سنگیتا بین راجندر پاٹل 52% ووٹ لے کر آسانی سے جیت گئی۔ محض 20% ووٹوں کے ساتھ عام آدمی کا امیدوار دوسرے نمبر پر رہا۔ اس بار صرف ایک مسلم اسمبلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، وہ ہے کانگریس کا عمران کھیڑا والا۔ 2017 میں وہ 2 مسلمان وانکانیر سے اور یم پیرزادہ اور دریاپور سے غیاث الدین شیخ اسمبلی میں پہنچے تھے، اس بار دونوں ہار گئے۔ گجرات میں مجموعی آبادی کا 9% ہونے کے باوجود مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی ہمیشہ بہت خراب رہی ہے۔ مسلمانوں کی بھاری آبادی والی سیٹ گودرا ہے، جہاں سے بی جے پی امیدوار چندرا سنا راول جی کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہی بلقیس بانو کے مجرموں کو سنسکاری برہمن بتایا تھا۔ وہ اس حلقے سے 6 بار MLA رہ چکے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کے اثر والی 19 میں سے 13 سیٹوں پر امیدوار اتارے تھے، لیکن کہیں بھی ان کا اثر نظر نہیں آیا۔ ان کے امیدواروں کو جیت کے فرق سے بھی بہت کم ووٹ مل سکے۔ گجرات اسمبلی چناؤ میں MIM کے امیدوار وہ ووٹ کٹر نہیں بن سکے۔ صرف ایک بھج کی سیٹ پر MIM کے امیدوار کو سب سے زیادہ یعنی 17.36% ووٹ ملے، جبکہ وہ بھی بی جے پی امیدوار کی جیت کے فرق سے کم ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جو یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آزاد امیدوار اپنے تئیں کھڑے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے، عام آدمی پارٹی کی وجہ سے، کانگریس کی وجہ سے، مختلف قسم کے سیکولر پارٹیاں چونکہ ایک ہی میدان میں تھے، اور بی جے پی کا تو ایک ہی امیدوار ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور یہیں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے اپنی قسمت آزمائی کے نام پر ووٹ کٹوانے کے لیے آتے ہیں، اور نتیجہ بالکل صاف ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،